بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ میں نے آج بہت سوچا کہ کس ایشو پر بات کروں۔ خیال تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کے حالات کے بارے میں گفتگو کروں، لیکن انڈیا اور افغانستان کی جو محبتیں بڑھ رہی ہیں، پینگیں بڑھ رہی ہیں، یقیناً اس میں پاکستان کی دشمنی کا عنصر اپنی جگہ پر وہ موجود رکھتے ہیں۔ مجھے یوں خیال آیا کہ اگر انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ افغانستان جس کو کبھی کہا جاتا تھا کہ وہ پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، وہ تو نہیں ہے۔ ہاں تو تخریب کاری ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہوئی ہے، سچی بات ہے۔ جس زمانے میں یو ایس ایس آر تھا اور امریکہ کی سرد جنگ تھی، ہم اس میں فریق نہ بنتے تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑتا۔ ایک زمانہ تھا جب ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ روس گرم پانیوں تک آ جائے گا، یعنی روس کراچی تک یا بحر عرب تک آئے گا۔ اب تو ہم منتیں کرتے تھے کہ آئیے ہماری پورٹ کو استعمال کریں، گوادر کو، اور ٹریڈ کو اپنی کو بڑھائیں۔ دنیا بدل چکی ہوئی ہے، بہت بدل چکی ہے۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات کہی گئی تھی، شاید جاتے ہوئے انگریز ہمیں یہ سمجھا کے گئے تھے، یا بتا کے گئے تھے، یا مجبور کر کے گئے تھے کہ آپ روس کے قریب نہ جائیے گا، وہ آپ کو کھا جائے گا۔ اور یہ کمیونسٹ اور سوشلسٹ انقلاب کی بات اپنی جگہ پر، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں کوئی کھا سکتا ہے۔ ہمیں نہیں کوئی کھا سکتا۔ ہم اپنے آپ کو دیمک کی طرح خود چاٹ کے کھا سکتے ہیں، جتنا جی چاہے ہم اپنے آپ کو کھا سکتے ہیں، کوئی اور ہمیں نہیں کھا سکتا۔ لیکن جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، جس طرح وہاں پاکستان سے محبت کا اظہار ہوا، اور انڈیا کے لیے زمین تنگ ہونی شروع ہوئی، انڈیا کے خلاف نفرت بہت بڑھ گئی، ایسے میں یہ بات محسوس کی جا سکتی تھی کہ انڈیا کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ تو لینے کی کوشش کرے گا۔ کہاں سے لے گا؟ انڈیا افغانستان کے ذریعے وہ لے گا۔ افغانستان کے بارے میں جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں، کل بھی میں نے اشارتاً ذکر کیا تھا کہ روسی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کئی ہزار لوگ ہیں جو پاکستان میں تخریب کاری کے لیے آنا چاہتے ہیں، یا دنیا کی مختلف جگہوں پہ تخریب کاری کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ایسے حالات میں پاکستان کے وزیر اعظم کا قطر کا دورہ بھی، ہم ذرا دو چار فکروں میں بات اس پہ کریں گے آگے چل کے۔ ان حالات میں یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ افغانستان کیا کر سکتا ہے۔ افغانستان یہ کر سکتا ہے کہ وہ جو لوگ تخریب کاری کر لیے پاکستان آتے ہیں، ان کو پناہ دے، ان کو پیسے دے، ان کے خاندانوں کو یہ کہے کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیں کہ اگر آپ ہم سے اپنے آپ کو اڑا لیں گے، جو کہ آپ کے پاس تو کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جو غربت کا شکار ہیں، اور ہم اپنی حوالوں سے ان کی غربت کا کوئی اس طرح کا بندوبست نہیں کر سکتے، لیکن ہم 11 ارب روپے کا جہاز ضرور خرید سکتے ہیں۔ اس پر بھی بات کرنی بہت ضروری ہے۔ ہم اس بات پر سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا لائحہ عمل کیا ہے، اور ہم جواب دہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال میں بنگلہ دیش اور افغانستان کے حوالے سے دو مختلف سائٹس کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ افغانستان کے ایک وزیر صاحب کچھ عرصہ پہلے انڈیا گئے تھے، 6 دن رہے۔ ایسی کون سی صورت تھی کہ 6 دن یا 5 دن یا 4 دن کا آپ دورہ کریں؟ ایک دن میں آپ کام کی بات کر کے آ سکتے ہیں، چونکہ جو دورے ہوتے ہیں وہ بغیر ایجنڈا طے کیے ہوئے نہیں ہوتے، اور ایجنڈے کی آئٹمز بھی طے ہو چکی ہوتی ہیں۔ باقی تو رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ جہاں کہیں اسٹریٹجک ایشوز ہوں، وہاں تھوڑی بہت ڈیٹیلز اور ہوتی ہیں جو سامنے لائی جاتی ہیں، یا جو نئے آئیڈیاز ہوں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے ابتدائی طور پر اعلیٰ سطح پر بات کی جاتی ہے، اور پھر حکومتی مشینری ان کو اطمینان کے ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ لیکن افغانستان کے پاس ایسا کیا ہے، ماسوائے پوسٹ کے، افیون کے، چرس کے، بھنگ کے، نشے کے، اور پوری دنیا میں انہوں نے زندگی اجیرن کر رکھی ہوئی ہے اپنی ان ساری حرکتوں کی وجہ سے۔ اور یقیناً اس سمگلنگ میں وہ ایلیمنٹ شامل ہوگا جو پاکستان میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے۔ اوپر کی ریاستوں، ازبک تاجک بھی ممکن ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہوں، ممکن ہے ایران سے بھی تھوڑی بہت فیسیلیٹیشن ہوتی ہو، لیکن پاکستان سے تو بہرحال ہوتی ہے، چونکہ پاکستان میں ان کے خود کے حملہ آور آ کے ٹھہرتے ہیں، تو وہ جہاں کہیں بھی ایکٹیویٹی کرتے ہیں یقیناً کوئی نہ کوئی لوکل شیلٹر ان کو ملتا ہے تو وہ کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں تھانوں میں بیٹ آفیسر ہوتے تھے، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، تھانہ جانے کا اتفاق نہیں ہوا، بہت دیر ہو گئی۔ بیٹ آفیسر کو ایک ایک گھر کے ایک ایک فرد کے بارے میں پتہ ہوتا تھا۔ خیر آبادی بھی بڑھ گئی ہوئی ہے، بیٹ آفیسرز بھی کم ہوں گے، لیکن اگر تھانہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے اور انفارمیشن گیدر کرتا رہے
اور وہ جو پہلے ان کے پاس ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ انہوں نے خبریے رکھے ہوئے ہوتے تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے. کسی کے علاقے میں کوئی نیا شخص آئے, کوئی نیا گھر بنے, کوئی نئی چیز ہو, کچھ نیا ہو یا کچھ ہٹ سے ہو, تو تھانہ اس کا نوٹس لیتا تھا, کم سے کم اطلاع کی حد تک تو ضرور دیکھتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا جائے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس اپنا کام کرے, لیکن انفارمیشن گیدر کرنے کا جو کام ہے جن لوگوں کے ذمے بھی ہے انہیں چاہیے کہ وہ انفارمیشن گیدر کرتے رہا کریں اور یہ دیکھیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے. یہ جو گنجان آبادیاں ہیں, بے ترتیب آبادیاں ہیں جن میں زندگی کی فیسلٹیز بھی کم ہوتی ہیں اور لوگ اس طرح آتے جاتے رہتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا, ان کے بارے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو درست ہے اپنی جگہ پر بات کہ پاکستان کے اندر افغانیوں نے پراپرٹیز بھی خرید رکھی ہوئی ہیں, بہت سارا کاروبار کرتے ہیں, اور وہ چونکہ ان کو واپس جانا ہے, وہ لیگلی ہیں یا انلیگلی ہے, جانا تو ان کو واپس ہے, تو جاتے ہوئے اپنی پراپرٹیز کو جس طرح وہ بیچ کر جائیں گے, جس طرح وہاں سے آتے ہوئے بیچ کر آئے تھے یا چھوڑ کر آئے تھے, یہاں سے وہ اس طرح تو نہیں جانا چاہتے کہ وہ نہ بک سکیں, لیکن جہاں بھی وہ جائیں گے وہ یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں نقصان پہنچے اور ان کو کوئی فائدہ پہنچ جائے. یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو جماعت اسلامی کی طرز کے لوگ جو ان کے غم میں نڈال ہوتے ہیں افغانیوں کے, لیکن ممکن ہے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو یا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یا جے یو آئی کی لیڈرشپ کو وہ کچھ نہ کہتے ہوں, لیکن پاکستان کو بہت کچھ کہتے ہیں. یہ جہاد نہیں ہے, یہ جہاد خراسان پتہ نہیں کب ہونا کہ نہیں ہونا, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, لیکن یہ جو ہم لیکچر دیتے ہیں یہ بند کرنا چاہیے. ہمیں اپنے ملک کی سوورینٹی کے لیے اپنے آپ کو کچھ چیزوں کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں جب یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی اور انڈیا کے لیے بہت مشکل صورت پیدا ہو گئی, تو انڈیا کو کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا. انڈیا کا پیسہ, اسرائیل کی ٹیکنالوجی, انڈیا کی ٹیکنالوجی, اور افغانستان میں پیسوں کے طالب بہت سارے لوگ ہیں, بے شمار لوگ ہیں. ہم نے بھی تو ان سے یہ کہا کہ پیسے لے لیں, چین کرنے دیں, لیکن وہ چین نہ کرنے دینے کے پیسے لینا چاہتے ہیں, وہ تقریب کاری کے لیے پیسے لینا چاہتے ہیں. ہم تو یہ کام نہیں کرنا چاہتے, ہم سے تو یہ کام نہیں ہوتا, اور اگر ہم نے یہ کام کرنا ہوتا تو ہم بہت عرصہ پہلے کر لیتے. اور جب کبھی ایسا کشمیر میں ہوا کہ وہاں اپرائزنگ اندر سے شروع ہوئی تو اس کو پاکستان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. ہم نے نہیں کبھی کچھ جا کے وہاں کیا, اور اگر ہم کرنا چاہیں تو کیا کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں, روک بھی نہیں سکتا, ہو بھی سکتا ہے, لیکن اس کے نتائج بہت بھیانک ہوتے ہیں. جس طرح افغانستان کے 3 شہروں پر ہم مجبور ہوئے کہ اپنے دفاع کے لیے فائرنگ کریں یا فضائی حملہ کریں, اور وہاں لوگ مرے ہیں, بالکل مرے ہیں, اس میں کیا شبہ ہے کہ مرے ہیں. ایسے میں یہ بات کہ کیا بھارت بنگلہ دیش کا آلٹرنیٹو جو ہے وہ افغانستان کو پاکستان کے لیے منتخب کر چکا ہے. ایسے میں یہ بات بھی سننے میں آئی کہ ہم غالباً بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کو پاکستان مدعو کرنے کے لیے 23 مارچ کی تاریخ دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ یوم پاکستان کی پریڈ وغیرہ میں وہ شرکت کریں. ایک سمبولک شرکت ہوتی ہے لیکن بڑی پرمعنی ہوتی ہے, بہت چیزوں کو ڈپکٹ کرتی ہے, اور اگر وہ یہاں تشریف لائیں گے تو یقیناً ہمیں تو خوشی ہوگی. ہم تو ان کو اپنا بھائی کہتے ہیں, ہمیں تو ان سے کوئی ناراضگی نہیں ہے. اگر ان کی کوئی ناراضگی تھی تو ماضی میں ناراضگی تھی, آج کی کیا ناراضگی؟ آج تو ہم راضی ہیں کہ انڈیا کی ہیجمنی نہیں ہونی چاہیے. لیکن بنگلہ دیش جو ایک کام کرنے جا رہا ہے, بنگلہ دیش کے میرا خیال ہے فارن منسٹر سعودی عرب چلے گئے اور وہاں سے وہ برطانیہ جائیں گے. جب سعودی عرب گئے ہوں گے تو یقیناً وہاں اور طرح کی گفتگو ہوگی, برطانیہ میں تو بالکل مختلف طرح کی گفتگو ہوگی, پلیٹ فارم بالکل مختلف ہے. یہاں امہ کے حوالے سے, مسلم اتحاد کے حوالے سے, مسلم دنیا کے حوالے سے, دین کے حوالے سے گفتگو ہوگی, مکہ مدینہ ریاض جدہ جہاں کہیں بھی ملاقات ہوگی. اور انگلینڈ میں تو خیر اور طرح کی گفتگو ہوگی, میرا خیال ہے وہاں شاید اس کا کامن ویلتھ کا کوئی اجلاس ہے, اس کے بارے میں وہ وہاں تشریف لے گئے. کیا انڈیا باز آئے گا؟ نہیں, انڈیا باز نہیں آئے گا. انڈیا تو نیتن یاہو کے پاس گیا ہوا ہے. کائے کے لیے گیا ہوا ہے؟ کیا ان کے ایسے معاملات ہیں جو ان حالات میں بہت ضروری تھے؟ ایک طرف ایران کا معاملہ اپنی جگہ پر گرم ہے, دوسری طرف نیتن یاہو کے جو چاہنے والے ہیں, امریکی سفیر, وہ جو بیان دے رہے ہیں, اور جس طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کو بہت بڑا ہونا ہے اور اس میں انہوں نے سعودی عرب اور عراق کو اپنے قبضے میں لینا ہے, یہ کچھ علاقے لینے ہیں, شام کو لینا ہے, لبنان کو لینا ہے, اردن کو لینا ہے. یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا.
سوچنے کی بات ہے. اس کو کون کرنے دے گا؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا. اب تو غزہ نہیں سنبھالا گیا، اب غزہ کو کنٹرول نہیں کر سکے. اس طرح جہاں کہیں بھی ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی بعد موت ہے اور شہادت تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے، ایسے میں آپ ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں اور ہم اس کے نتیجے میں دنیا کا امن جو پہلے ہی بگڑا ہوا ہے اور بگڑ جائے؟ ممکن ہے کہ ایسا نہ کرنے سے بہتری ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ بہتری ہو. آپ بھی یقیناً یہی چاہیں گے کہ پیسفل زندگی گزرے. بنگلہ دیش کے اندر کی صورتحال یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات ہو چکے، حکومت بن چکی. حکومت بننے کے بعد پرائم منسٹر نے جو ابتدائی اقدامات کیے ان میں سے فوج میں کچھ تبدیلیاں کی. سمجھ آتی ہے کیوں کی ہوں گی. اس لیے کہ وہاں ایک زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ را کی مرضی کے بغیر کوئی لیفٹیننٹ جنرل نہیں بن سکتا تھا. فوج کی پروموشنیں اور فوج کی تعیناتیاں بھی را کی مرضی کے مطابق حسینہ واجد کیا کرتی تھی. وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ معصوف عوامی لیگ سے تعلق رکھتے ہیں. انہیں ڈاکٹر یونس سے تکلیف ہوئی، انہیں حکومت سے تکلیف ہے، انہیں جماعت اسلامی سے تو خیر بہت ہی تکلیف ہے. اور جماعت اسلامی نے ان کی زبان کے بارے میں جو کچھ کہا، ڈاکٹر شفیق صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہیں، وہ سن لیں، دیکھ لیں. انہوں نے شٹ اپ کال دی اور کہا کہ اپنی وتھ میں رہو، اپنے مقام پر رہو. اور میرا یہ خیال ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں تو نہیں، چند ہفتوں میں ہی میں ہوگا بنگلہ دیش کا پریزیڈنٹ تبدیل ہو جائے گا. یا وہ استعفیٰ دیں گے، یا استعفیٰ مانگ لیا جائے گا، یا ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے گا، جو بڑا آسان ہے. ان حالات میں تو بہت آسان ہے. جماعت اسلامی تو ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی. لیکن جو وہاں اور تبدیلیاں ہوئی ان میں ایک تبدیلی یہ ہے کہ وہاں لوکل باڈیز کا الیکشن ہے. بی این پی نے اپنی پسند کے 6 مختلف اضلاع میں لوکل باڈیز کے لیے ایڈمنسٹریٹرز مقرر کر دیے ہیں جو بی این پی سے تعلق رکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ ایک دفعہ دوبارہ انتخاب میں جانا چاہتے ہیں، مقابلے میں جانا چاہتے ہیں. جماعت اسلامی وہاں ایک منظم جماعت ہے. اب دنیا بھر کے تجزیے اس پر آ چکے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کس طرح کم بیک کیا ہے بنگلہ دیش کی زندگی میں. اس کی روشنی میں یہ دیکھا جائے تو لوکل باڈیز الیکشنز میں اس بات کا امکان ہے کہ کسی حد تک جماعت اسلامی کے پاس اکثریت ہوگی، جو پہلے بھی تھی جنرل الیکشنز میں، جس کے بارے میں شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. کیسز کورٹ میں ہیں، اور اس ہفتے تو شاید وہاں پر 2 طرح کے کیسز جو ہیں وہ کورٹ میں آنے ہیں. ایک یہ کہ ریفرینڈم کا فیصلہ غلط تھا کہ ٹھیک تھا، اور دوسرا یہ کہ وہ الیکشنز جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ 53 یا 54 کانسٹیٹوینسیز ہیں ری کاؤنٹ کا اور دھاندلی کا، اس کا معاملہ بھی سامنے آئے گا. یہ تو ہو گیا بنگلہ دیش کا معاملہ. پاکستان کے اندر کل میں رات دیکھ رہا تھا، محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنی پارٹی، اپنے بھائی کی پارٹی، اپنی پارٹی تو وہ نہیں کہتی، وہ کہتی ہے میں تو اس کی رکن نہیں ہوں، اپنے بھائی کی پارٹی پر اعتراضات کیے. پارٹی بھی ان پر اعتراضات کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ قیدی اور حکومت کے درمیان رابطہ ہوتا ہے. اگر رابطہ نہ ہوتا تو محسن نقوی کے ساتھ بیرسٹر گوہر کی کیسے گفتگو ہوتی؟ کہا گیا آ رہا ہے کہ ایک کال ہوئی اور اس کال میں اور لوگ بھی شریک تھے، جس کے بعد ان کے گھر والوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ چیزیں ہو چکی ہوئی ہیں. اگر گوہر صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب کی محسن نقوی صاحب سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کی گفتگو ہوتی ہے نا، میری تو نہیں ہوتی. پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان گفتگو کا راستہ کھل چکا ہوا ہے. کیا بگڑے اگر عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کو اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے بھائی کی طبیعت پوچھنے کے لیے جیل میں چلی جائے؟ جب کچھ چیز چھپائی جاتی ہے یا نہیں بتائی جاتی یا قدغن لگائی جاتی ہے تو اس پر ایک رد عمل ہوتا ہے، ایک مزاحمت ہوتی ہے. کوئی ضروری ہے کہ مزاحمت میں ہم اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں؟ ہم اس کو خوشگوار کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ ہم ہنسنا کھیلنا مسکرانا کیوں نہیں چاہتے؟ ہم اپنے لیے مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اور ان مشکلات کے نتیجے میں یقیناً بدمزگی ہوتی ہے، اس میں مزہ نہیں رہتا. ایسے حالات میں حکومت کو بھی چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ جو برج ان کے درمیان موجود ہے اس برج پر سفر کرنا شروع کریں. جب تک سفر نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی طرف آئے جائیں گے نہیں،
بھلے وہ ایک کوئی ایسی جگہ ہو، وہ اسپیکر آفس ہی ہو، وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کا دفتر ہی ہو، وہ ہاسپٹل ہی کیوں نہ ہو، کیا بگڑے گا اگر عمران خان کو ہاسپٹل میں ایک دفعہ بھیج دیا جائے، 1 دن 2 دن 4 دن کے لیے، اور ان کی ایک بہن تو شاید غالباً ڈاکٹر ہیں، وہ اگر ان کے پاس آ کے ٹھہر جائیں یا علیمہ خان صاحبہ ہی ان کے پاس ٹھہر جائیں تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کتنی گفتگو پی ٹی آئی ان کی مانتی ہے اور وہ کتنی پی ٹی آئی کی مانتی ہیں، کوئی فرق شرق نہیں پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں، انہوں نے اپنی منزل کا تعین کیا ہوا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ سپلٹ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاف رائے ہے، اور اس کو اگر کوئی سپلٹ کا نام دینا چاہے تو ضرور دے دے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اختلاف رائے ہے، حکمت عملی پر اختلاف ہے کہ وہ کیسے چلیں۔ ان حالات میں اگر حکومت کنسیشن دے دیں اور وہ بھی اس کنسیشن کو تسلیم کر لیں کہ ہم جیل سے باہر آ کے پریس کانفرنس نہیں کریں گے، یقیناً یہ بات تو ہوئی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بات اب تک نہ ہوئی ہو کہ اچھا ہمیں اجازت ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گی۔ اتنی سی بات ہے، آپ ایک پریس کانفرنس نہ کریں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ پریس کانفرنس پر زور دیں گے کہ ہم نے کرنی ہے تو پھر معاملات بگڑتے چلے جائیں گے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ پاکستان میں وہ لوگ جو اپنا اثر رکھتے ہیں وہ اپنے اثر کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور دونوں کے درمیان معاملات کو حل کرانے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔